السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ زندگی میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ناکام لوگوں کی سب سے بڑی نشانی جو ہوتی ہے اور سب سے پہلی نشانی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی اپنا اوپینین نہیں ہوتا، کوئی ان کا اپنا پرپز نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی اپنی کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے لوگوں کے آئیڈیاز کو کاپی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ آج کل مارکیٹ میں فلاں بندے نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا تھا تو وہ اس میں بڑا کامیاب ہو گیا۔ اس کی ایک میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کا بزنس تھا شہد کا، ماکھی جس کو عام ہم لینگویج میں کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا بڑا بکنے لگا۔ وہ جہاں سے ماکھی خریدتا تھا بہت سارے پروڈکٹ اکٹھا وہ منگواتا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد وہ سیل ہو جاتا۔ اور ایک بڑا بزنس مین تھا جس کا بڑا برانڈ تھا، لیکن وہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ اس نے جب اس بندے کو دیکھا کہ یار اس بندے کا ماکھی بڑا سیل ہو رہا ہے، شہد بڑا سیل ہو رہا ہے، تو میں کیا کام کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی شہد کا بزنس سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو اس نے اس بندے کو دیکھا دیکھی، اس نے بھی شہد منگوانا شروع کر دیا اور شہد کا بزنس اس نے سٹارٹ کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ شہد بیچنے لگا، لوگوں تک وہ اپنی پروڈکٹ لے کر جاتا، لیکن کسی بندے نے اس کی پروڈکٹ نہ لی۔ اب وہ بڑا پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ دوسرا بندہ ہے، اس کا شہد اتنا بک جاتا ہے، میرا کیوں نہیں بکتا؟ میں نے اس کام میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان جب شام کو گھر آیا تو اس نے اپنی وائف کو بتایا کہ میرا تو شہد بھی نہیں بک رہا، میرا تو یہ بزنس بھی فلاپ ہو گیا۔ میں نے جہاں پر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی اور وہ بزنس جو پہلے والا تھا وہ بھی نہیں چل رہا، شہد والا بھی نہیں چل رہا۔ تو بیوی نے اس کو کہا ہے کہ آپ کا لہجہ تلخ ہے، آپ کا لہجہ سخت ہے، اس لیے آپ کا شہد نہیں بک رہا۔ اور جس بندے کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا وہ دکان ہی نہ کھولے۔ تو جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ شہد بھی وہ نہیں بیچ سکتا، لیکن جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، میٹھی زبان استعمال کرتے، تو وہ اگر زہر بھی بیچے گا تو اس طرح مٹوں سکیٹوں میں اس کا زہر بھی سیل ہو جائے گا۔ تو بات واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر کہ ان لوگوں کے پاس اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی کام۔ جب یہ کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کا کہ جی میں نے یہ بزنس کرنا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بزنس کا کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے، اس کام کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اس کام کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی وہاں پر ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ اپنی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں اور اس بزنس کو وہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال بڑی آسان سی ہے کہ آپ ایک جگہ پر کنواں کھودیں پانی نکالنے کے لیے کہ نیچے سے پانی آئے گا، اور آپ اس کو تھوڑا گہرائی تک اس کو کھودیں اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیں اور ایک نئی جگہ کنواں آپ کھودنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح اگر آپ ساری زندگی بھی کنواں کھودتے رہیں تو کہیں پر آپ کو پانی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے پراپر ایک کنویں کو پراپر نہیں کھودا۔ ایک کنویں سے پانی نکلتا نہیں ہے اور آپ نے اس کو آدھے میں چھوڑ کر نیکسٹ سٹیپ آپ آگے جمپ کرتے ہیں۔ اور جس طرح وہ مینڈک کی مثال ہے مینڈک کو اگر سونے کے برتن میں بھی بٹھا دیں وہ وہاں پر بھی ٹک نہیں پائے گا، اس نے جمپ لگانا ہے فوراً زمین پر، کہیں پر بھی وہ ٹک کر کام نہیں کر سکتے، جس کو اردو میں آپ استقامت کہہ لیں، مستقل مزاجی کہہ لیں، انگلش میں آپ اس کو کنسسٹنسی کہہ لیں۔ تو یہ اس بات کو نہیں سیکھتے کہ آخر میں نے اس بزنس میں اس جگہ پر میں نے غلطی کیا کی ہے۔ یہ فوراً وہاں پر کوئٹ کر دیتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، کوئی نیا
آئیڈیا وہ پکڑ لیتے ہیں۔ میں بزنس کی بار بار اس لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ اس کو آپ اپنی لائف سے نا بڑے اچھے طریقے سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی بزنس آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں پہلے پراپر نالج لیں، اور جو اس فیلڈ کے بڑے ہیں، گرو ہیں، ان سے ملاقات ضرور کریں، ان کی بکس پڑھیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، اور جو جو چیلنجز آنے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں، ان چیلنج کو مائنڈ میں رکھیں، اور ایک کاپی پینسل لے کر آپ پراپر اس کی پلاننگ کریں کہ میں نے یہاں پر اتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اتنا مجھے پیسہ انویسٹ کرنا ہوگا، اتنا ٹائم انویسٹ کرنا ہوگا، اور مجھے یہ کرنا ہوگا۔ اور اگر میں نے اس طرح پلاننگ کی تو کامیاب ہو گیا، میرا بزنس اگر اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گیا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور اگر میرا بزنس فلاپ ہو گیا جس طرح سے میں نے پلاننگ کی ہے، ایسا نہ ہوا تو اس طرح ہوگا۔ پوری مطلب ایک آپ پلاننگ کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں چھلانگ لگائیں، کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھیں، تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے نفع نقصان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، جہاں گھاٹے کا سودا ہے، جہاں نفع کا سودا ہے، اس فیلڈ میں مجھے کامیاب ہونے کے لیے اتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ اپنے کوئی پروڈکٹ لانچ کر دیں یا کوئی بھی کام جب آپ کرنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے جو موسٹلی لوگ نہیں کرتے، اور اس لیے وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے اگر تھوڑی ہم اسی طرح موبائل کی مثال لیں تو نوکیا کی کمپنی بالکل مطلب فلاپ ہو گئی۔ کیونکہ نوکیا کی کمپنی نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا۔ وہ جس طرح سے ایک دفعہ انہوں نے پروڈکٹ لانچ کر دی، انہوں نے کہا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، دیٹس اٹ۔ وہ وہاں پر رک گئے، انہوں نے وہاں پر کوئی امپروومنٹ نہیں کی۔ پھر اسی طرح اینڈرائیڈ آ گئے۔ اینڈرائیڈ میں اب آپ دیکھیں کہ مطلب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے نا، آئی فون کو لے لیں، پہلے آئی فون 13، 14 اور 15 آ گیا، اسی طرح ان کو اپ گریڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو جو کمپنیاں، جو لوگ اپنے بزنس کو، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک زمانے کا حساب ہے نا، ایک جیسے دنیا چل رہی ہے آج کے ٹائم میں، فار ایگزامپل آج کے ٹائم میں اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ بزنس شروع کر دیں، انویسٹمنٹ کر دیں کہ جی ہم نے ٹیپ ریکارڈنگ کا یا وہ کیسٹ کا وہ آپ بزنس شروع کر دیں، کیا سمجھتے ہیں آج کے ٹائم میں وہ چیز بکے گی؟ بے شک آپ کا جو کیسٹ میں کانٹینٹ ہوگا وہ دی بیسٹ کانٹینٹ ہو، لیکن خریدے گا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اب وہ زمانہ ہی نکل گیا ہے نا۔ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے ہماری، ہم تو چلیں تھوڑے مطلب کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت پرانے ہیں، تو ہم نے تو کیسٹ کا زمانہ دیکھا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے لیٹر والا زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو کوئی پیغام بھجوانا ہوتا تھا، خیریت معلوم کرنی ہوتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ میٹرولا موبائل آیا اور اتنا بڑا، ٹھیک ہے، اس کے سگنل بھی نہیں آتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر آتے آتے نوکیا 1100 آ گیا، اور بعد میں اینڈرائیڈ اور یہ سارے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آج کے ٹائم میں اگر آپ کیسٹ پر انویسٹ کر دیں گے، ٹیپ ریکارڈر پر آپ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہاں پر آپ کوئی علم بانٹ رہے ہوں، کوئی سکل سکھا رہے ہوں، لیکن اگر آپ نے آج کے ٹائم میں کوئی سکل سکھانی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ڈیجیٹل میڈیم کا یوز کرنا ہوگا، آپ کو سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہوگا، آپ کو ٹی وی پر آنا پڑے گا، آپ کو موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر آنا پڑے گا، کیونکہ ساری آڈینس تو یہاں پڑی ہے۔ اب مجھے آپ ایک ایگزامپل دیکھ لیں اپنے قریب کے، کہ کون کون لوگ ہیں جو آج بھی ٹیپ ریکارڈر سنتے ہیں، جو کیسٹ سے بیانات سنتے ہیں علماء کرام کے، یا کیسٹ سے کوئی سانگ سنتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، وہ ریڈیو سے نیوز سنتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ مطلب آج کل ٹی وی پر زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی والا بھی اب تھوڑا زمانہ پرانا ہو چکا ہے۔ اور آج کل اگر ہم یوتھ کو دیکھ لیں، نئی جنریشن کو دیکھ لیں، تو ان کے پاس سوشل میڈیا ہے،
وہ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک سے دیکھتے ہیں، فیس بک پر نیوز دیکھتے ہیں۔ تو اب کون بھائی 24 گھنٹے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے؟ اب تو ٹی وی ہر کسی کی جیب میں ہے، جس کا جب دل کرے وہ نیوز لگا کر سن سکتا ہے، چاہے وہ پارک میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سفر کر رہا ہو۔ تو یہ بڑا ایزی ہو گیا ہے نا سارا کچھ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور آج کے ٹائم میں اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں نے جاب کرنی ہے، گورنمنٹ جاب کرنی ہے، جاب نہ کی تو میرا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، میں نے آرمی میں جانا ہے، میں نے پولیس میں جانا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ شعبے برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شعبہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لیکن اگر آج کل کے ٹائم میں دیکھا جائے تو آج کل بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے، فری لانسنگ کا دور ہے، اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب تو جاب ساری ریموو ہو رہی ہیں، اب سارا کام تو روبوٹ کر رہے ہیں، اے آئی کر رہی ہے۔ تو کتنی مطلب کسی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنے فاسٹ طریقے سے ہماری لائف ہو جائے گی، اتنا فاسٹ ہو جائے گا سب کچھ کہ ہم ایک دفعہ کلک کریں گے۔ مطلب گوگل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی اے آئی آیا تو کام کی سپیڈ بڑھ گئی، دنیا تیزی سے آگے بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ اب کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ اے آئی پر جاتا ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے۔ اب تو ایون کہ کنٹینٹ رائٹر اور یہ جو رائٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کام بھی بڑا سلو ہو گیا، کیونکہ اب کوئی آئیڈیا لینا ہوتا ہے، کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو وہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں، یوٹیوب ہمارے پاس ہے۔ تو جس طرح سے زمانہ آگے آگے بدل رہا ہے، اسی طرح آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہہ دیا ہے، جو میں نے کر دیا ہے، بس سب کچھ یہی ہے، یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ پہلی بات اور یہی آخری بات، پہلی اور آخری بات سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ جو لوگ مستقل مزاجی سے کام نہیں کرتے، ایک کام کیا اس کو آدھا چھوڑ دیا، دوسرا سٹارٹ کر دیا، اس کو آدھے سے تھوڑا زیادہ کر کے چھوڑ دیا، وہ کبھی کسی بھی پروفیشن میں کسی بھی جگہ پر سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اینڈ سیکنڈ چیز جو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ تھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے، نئی سکل نہیں سیکھتے، وہ بندے بھی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے گا، کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کامیاب ہو کر کامیاب رہنا یہ بڑی بات ہے۔ اور کامیاب ہو کر کامیاب رہ آدمی کیسے سکتا ہے؟ جو اپ گریڈ کرتا ہے، جو نئی چیزیں سیکھتا ہے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے نا کہ جو سیکھتا ہے وہ جیتتا ہے۔ تو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنا دماغ جو ہے یہ ہمیشہ خالی رکھنا ہے، کبھی تکبر نہیں کرنا، کبھی اس غرور میں نہیں آنا، کبھی اپنی ایگو اس پر سیٹیفائیڈ نہیں ہو جانا کہ مجھے تو سب کچھ پتہ ہے۔ اور جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، اب آپ کا عروج ختم اور آپ کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ جس بھی انسان نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیا، جس بھی انسان نے اپنے آپ کو کہہ لیا کہ بس مجھے سب پتہ ہے، اور وہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتا اور اسی ایگو میں رہتا ہے کہ نہیں جی بس سب کچھ یہی ہے، تو پھر وہ بہت جلد آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ میری چند گزارشات تھیں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔